بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج مقام زندگی والے دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ایسا عمل لائے ہیں، وہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی العزیز بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، برحق ہے، یکتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اچانک کوئی بیمار ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، اور کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں، زندہ بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی کی بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، بیمار تو پہلے بھی تنگ ہوا پڑا رہتا ہے، اور کچھ کو اچانک موت آ جاتی ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، ان کا ایسا سبب بنتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ اسی لیے دوستو، پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہم آپ کو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ پہلے جائیں، صدقہ کریں اپنا۔ کچھ لوگ ہمارے بھی جاننے والے ہیں، ایسے ابھی بھی بزرگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو جتنے پیسے انہوں نے ڈاکٹروں کو دینے ہوتے ہیں وہ جا کر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صرف یقین کی، تقوی کی بات ہے۔ کافروں نے ایک ایسا زہر تیار کیا تھا اور ایسا زہر بنایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اگر ہم زمین پر بھی ڈالیں تو زمین جل جائے گی، اور ہم اپنی تلواروں پر لگائے ہیں، اور یہ جس کو بھی لگیں گے وہ بندہ انسان اسی ٹائم مر جائے گا۔ اس وقت جنگوں میں لوگ لڑتے تھے، کچھ شہید ہو جاتے تھے، کچھ گھائل ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، پھر اگلی جنگ کے لیے وہ تیار ہوتے تھے، ان کے جب زخم بھر جاتے تھے تو وہ اسی لیے تلواروں پر لگا کر آئے زہر کہ کسی کو بھی تلوار لگے پھر وہ ٹھیک نہ ہو، اسی ٹائم مر جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ زہر، تو انہوں نے وہ دعا پڑھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی تھی۔ دعا پڑھ کے انہوں نے وہ زہر اپنے منہ پر رکھ لیا، اور انہیں کچھ نہ ہوا، اور کافر دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ان کو یقین اللہ پر تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مسجد کا بنا رہے تھے، گارا مٹی وغیرہ بنا رہے تھے، تو ایک وہاں کے اس ٹائم کے بادشاہ کا ایک تحفہ آیا جس میں خوشبو بھی تھا اور زہر بھی تھا۔ تو جب آ کر دیا، انہوں نے کہا کہ خوشبو کی ضرورت تو زیادہ مسجد کی اس مٹی کو ہے، اسی میں یہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے خوشبو اس میں ڈال دی تھی، اور زہر کا کہا تھا یہ زہر کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اس کا ایک قطرہ 1000 لوگوں کو مار سکتا ہے اگر پانی میں ملا دیا جائے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ زہر بھی مار سکتا ہے انسانوں کو، اللہ نہیں مارتا؟ تو انہوں نے وہ زہر پی لیا تھا خود اسی وقت، وہ پوری شیشی پی لی تھی، اور ان کو کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا تقوی تھا اللہ تعالیٰ پر۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کے پیٹ میں درد ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں درخت کھڑا ہے، اس کے پتے جا کے توڑ آؤ اور ان کو کھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتے جا کے توڑ آئے، اور انہوں نے کھایا تو ان کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ تو اگلے دن دوبارہ ان کے پیٹ میں درد ہوا، وہ پھر گئے، انہوں نے پھر وہ پتا توڑ کے کھا لیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اس وقت میں نے یہ پتے کھائے تھے، میں ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی میں وہی بیمار ہوں، ویسے ہی بیمار ہوں، ویسے ہی پیٹ میں درد ہے، میں نے پتے کھائے اور میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔
درد اور بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے یقین مجھ پر نہیں اس درخت پر کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ تو اصل بات کی طرف آتے ہیں، عمل کی طرف آتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ پر پہلے یقین رکھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اگر آپ بیمار ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ صدقہ کریں، صدقہ ہر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ جائیں کسی سے دوائی لیں، کسی طبیب سے، معالج سے آپ جا کر دوائی لیں۔ آپ جب وہ دوائی استعمال کر لیں گے پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ ساتھ میں یہ عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ پر تقوی بالکل ہونا چاہیے۔ سورۃ انعام آپ اس کی آیت نمبر 17 آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ صبح کے ٹائم 35 مرتبہ پڑھیں اور شام کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو مریض خود پڑھے، اگر وہ یاد نہیں کر سکتا تو وہ اس کو یاد کر لے۔ 2 لائنیں ہیں اس کی اور یہ آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہی بیمار کرنے والا ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اور اگر یہ ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے گھر والوں کو یہ آیات ضرور یاد کروائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری، کوئی دکھ یا تکلیف، پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔